صرف امت محمدیہ ہی میں نہیں بلکہ سابقہ امتوں میں بھی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کو ان کا حق دو گے، اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ان باتوں کا پختہ عہد و پیمانہ لیا تھا، وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور والدین اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لوگوں سے اچھی بات کریں گے، صلاۃ قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیرت النبی میں تورات کے حوالے سے رقم دراز ہے کہ تورات میں توحید کی تعلیم کے بعد ہے کہ تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو، اور جو کوئی اپنے ماں باپ ہی یا اپنی ماں پر لعن کرے مار ڈالا جائے گا، اس نے اپنے ماں باپ یا اپنی ماں پر لعنت کی، اس کا خون اسی پر ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی آیتیں والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے۔